آج کی یہ محفل عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیج کر ہمارے لیے جنت کا راستہ انتہائی آسان کر دیا ہے۔ صرف ایک کنڈیشن ہے جنت میں جانے کی ایمان کے بعد۔ اگر کوئی بندہ ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، اس کے بعد اس کو صرف ایک کام کرنا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اسے جنت عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے صرف ایک چیز پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ اور اگر تم بچو گناہ کبیرہ سے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اپنے آپ کو بچا لو، اگر تم گناہ کبیرہ سے، بڑے گناہوں سے بچ جاؤ، تو پھر ارشاد فرمایا جاتا ہے وَنُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو بڑے گناہوں کے علاوہ جو دوسرے گناہ ہیں اللہ یوں ہی معاف کر دے گا۔ اس لیے کہ چھوٹے گناہوں سے بچنا اے انسانوں تمہارے لیے آسان نہیں ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ تم کرتے رہتے ہو، تم سے وہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ تم نے کرنا اتنا ہے کہ بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، جو گناہ کبیرہ ہے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اللہ اس کے علاوہ کے جو دوسرے گناہ ہیں وہ خود بخود یوں ہی معاف فرما دے گا۔ اور اس کے بعد پھر جب بڑے گناہ سے بچو گے تو چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور پھر وعدہ کیا جاتا ہے وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، اور ہم تمہیں عزت کے ٹھکانے میں داخل فرمائیں گے، یعنی ہم تمہیں جنت میں داخل فرما دیں گے۔ بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے، قرآن میں، حدیث میں، اپنے محبوب کے ذریعے سے جس کی حرمت کا اعلان کروایا اللہ پاک نے، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر ان سے بچو گے اللہ رب العزت دوسرے گناہوں کو یوں معاف فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت کا ٹھکانہ، اللہ نے عزت کا ٹھکانہ فرمایا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا کریما، عزت کا ٹھکانہ۔ جنت سے بڑھ کر کے عزت کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں اللہ کا بھی دیدار ہے، جہاں رسول اللہ کا بھی دیدار ہے، جہاں لباس بھی بڑے اجلے ہیں، جہاں پر اللہ اکبر حوران بہشت بھی ہے، خود کی بیوی بھی ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے بچوں سے، تمہاری بیوی سے، تمہارے گھر والوں سے، تمہارے رشتہ داروں سے، تمہارے آباء و اجداد سے تمہیں ملائے گا، اور پھر جو تم چاہو گے جنت کے اندر وہی ہوگا۔ جو کھانا چاہو گے، جو چیز کی تمنا کرو گے، طلب کرو گے، ابھی پلک بھی نہیں جھپکے گی کہ وہ نعمت تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے، ایمان والوں کے لیے اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کیا بڑی بات ہو سکتی ہے، رسول اللہ کے دیدار سے بڑھ کر کیا بڑی بات ہو سکتی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ لیکن یہ بڑے گناہ کیا ہیں؟ چونکہ بڑے گناہ کے متعلق کئی مرتبہ گفتگو ہوئی، بعض کہتے ہیں 7 ہیں، بعض کہتے ہیں 70 ہیں، بعض کہتے ہیں 700 ہے، لیکن بڑے گناہ کے متعلق ایک ضابطہ آپ ذہن میں رکھیں، جس کو اللہ نے اور رسول اللہ نے حرام کر دیا وہ سب بڑے گناہ ہیں۔ اب وقت میں چونکہ جتنی گنجائش ہے ہم اس پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بڑے گناہوں کے اندر جو شدید ترین نفرت کے لائق گناہ ہیں، یوں تو ہر گناہ سے نفرت کرنا چاہیے، اور ایک بات آپ کو بتا دیا جائے، یہ نہ سمجھنا کہ چلو اب بڑے گناہ سے بچنا ہے تو چھوٹے گناہ کرتے رہو۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ اگر انسان
छोटे गुनाह करने लग जाए तो ये छोटे गुनाह ही उसके लिए बड़े गुनाहों का सबब बन जाते हैं। और ये भी याद रखना, गुनाह इसी तरह है, सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, जैसे बुखार मौत का सबब बनता है, जैसे बुखार मौत का सबब बनता है, यानी इंसान अगर बुखार आए उसका इलाज न कराए तो बीमारी बढ़ती 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 चली जाएगी। और वही बुखार जिसको इंसान हल्का समझ रहा था, वही बुखार जिसको इंसान आसान समझ रहा था, फिर वो बुखार उसकी मौत का सबब बन जाता है। इसी तरह से जैसे बुखार मौत का सबब बनता है, वैसे गुनाह इंसान के लिए कुफ्र का सबब बन जाते हैं। यानी गुनाह करते करते इंसान उस मकाम पर पहुंचता है कि फिर वो दीन से निकल जाता है, इस्लाम से निकल जाता है, वो कुफ्र में दाखिल हो जाता है और उसको पता भी नहीं चलता। इसलिए अल्लाह के बंदो, गुनाहों से होशियार रहो, अपने आप को गुनाहों से बचाओ। किसी कहने वाले ने कहा है, जहां गुनाह है वहां फना है, यानी जब गुनाह होता है तो गुनाह इंसान को बर्बाद कर देते हैं। ये गुनाह ही तो है जो इंसान को जलील करते हैं, ये गुनाह ही तो है जो इंसान की रोजी में किल्लत का सबब बनते हैं, ये गुनाह ही तो है जिसकी वजह से उम्र में कटौती होती है, ये गुनाह ही तो है जिसकी वजह से चेहरे का नूर खत्म होता है, ये गुनाह ही तो है जिसकी वजह से औलाद गद्दार होती है, ये गुनाह ही तो है जिसकी वजह से इंसान की दिलों से इज्जत निकाल दी जाती है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने एक खत में लिखा, हजरत सैयदना अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो को, अल्लाह अकबर, कि इंसान जब छुप करके गुनाह करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक बंदों के दिल में उसके लिए नफरत पैदा कर देता है, नेक बंदों के दिल में उसके लिए अदावत पैदा कर देता है। अल्लाह अकबर। इसलिए गुनाह इंसान को जलील भी करते हैं, गुनाह इंसान को रुस्वा भी करते हैं, गुनाह इंसान को तबाह और बर्बाद भी करते हैं। अल्लाह अकबर। गुनाह कोई करे, गुनाह गुनाह है। अल्लाह अकबर। कुरान में तारीख उठाकर देखें, अक़वाम की, अक़वाम आलम की तारीख उठाकर देखें, गुनाह करने वाले अगर औलादे पैगंबर हैं तो भी अल्लाह ने उनको सजा दी। अब औलादे पैगंबर से बड़ा मर्तबा किसका हो सकता है? गुनाह करने वाले अगर औलादे पैगंबर है तो अल्लाह ने उनको भी सजा दी है। आपसे पूछता हूं, इन उलमा से पूछें जिनके चेहरे सूअर और बंदर की तरह अल्लाह ने कर दिए, वो कौन लोग थे? बनी इसराइल थे, औलादे पैगंबर थे। जिन लोगों को अल्लाह ने हवाओं से उड़ा दिया, जिनको जमीन में धंसा दिया, जिनको पानी में गर्क कर दिया, कौन थे? औलादे पैगंबर थे। इससे पता चला अगर औलादे पैगंबर भी गुनाह करे तो खुदा की गैरत की शान ये है, अल्लाह उनको सजा देता है। हम क्या है? आज हमारे मसाइल यही है कि हमारी जो तकलीफ है हमारे गुनाहों के सबब से, जो तकलीफ, और ये मैं अपने तौर पे नहीं कह रहा हूं बल्कि कुरान कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे आमाल के सबब से आती है। तो बड़े गुनाहों से बचो। इसका ये मतलब नहीं कि छोटे गुनाह करो, कि किसी मुफक्किर का कौल जो कोट करने जा रहा था वो ये कि इंसान को ठोकर बड़े पत्थरों से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से लगा करती है। तो बड़े गुनाहों के अंदर जो गुनाह है, आइए थोड़ा तरतीब बार उनका जिक्र करते हैं। आज हमारे समाज में और माशरे में जो चीज बड़ी तेजी के साथ फैल रही है वो है नशा, और नशे को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। अच्छा, जो नशा करते हैं वो जलसों में आते ही नहीं है, इसलिए कि इस वक्त तो वो नशे में होंगे। फिर नशे पे तकरीर करने का फायदा क्या है? तो याद रखें, वैक्सीन बीमार को नहीं लगाई जाती, वैक्सीन तो तंदुरुस्त लोगों को लगाई जाती। और क्यों लगाई जाती? इसलिए लगाई जाती कि अब ये बीमार ना पड़े। देखिए, बीमारी का इंजेक्शन बीमारों को लगाया जाता है, लेकिन टीका हमेशा तंदुरुस्त लोगों को लगाया जाता है ताकि जरासीम इस पर असर न करे। जैसे कि हमारे मुल्क में जब कोविड फैला तो जो तंदुरुस्त लोग थे उनको भी टीका लगाया ना, वैक्सीन,
اور وجہ تاکہ جراثیم اس پر اثر نہ کرے. تو یہ حدیث کا ویکسین، یہ قرآن کا ویکسین، یہ خشیت ربانی کا یہ عظیم تر طاقت اور قوت والا اللہ رب العزت کا فرمان اس لیے پیش کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے کے گناہوں کے جراثیم ہمارے اوپر اثر نہ کرے، اور جب کوئی ہمیں نشے کی طرف لے جانے کی کوشش کرے تو اس وقت ہم اپنے دامن کو بچا سکیں. نشہ ہمارے مسلم معاشرے میں پرموٹ کیا جا رہا ہے سازش کے تحت. اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو گئی، میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا، صرف اشارے دوں گا. ویسے وقت اتنا نہیں ہے کہ کوئی کسی بھی عنوان پہ تفصیلی گفتگو ہو سکے. آپ سے صرف 2-3 باتیں کرنی ہے، اور خواتین کو آج بہت توجہ سے گفتگو سننا ہے، آپ سب کو بھی سننا ہے، اس لیے کہ اگر آپ معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود دین کا سپاہی بننا پڑے گا. آپ کو خود یہ نہیں کہ علماء تقریر کر کے چلے گئے اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں. اس لیے کہ ہمارے سماج کو گھن کی طرح چاٹا جا رہا ہے. مسلم معاشرے کو کتنے چیلنجز ہے اور کس قدر مسلم معاشرے کو کتنے محاذ پر مقابلے ہیں، اور ہم ہیں کہ بالکل خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہمارے سماج کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، معاشرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہماری آنے والی نسلوں کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے منصوبے کیا ہے. اہل سنت کے امام نے 1 صدی پہلے لوگوں کو بیدار کیا، ہر اعتبار سے، تمام چیلنجز کے اعتبار سے. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. اللہ کے بندو ہوشیار رہو، بیدار رہو. یہ جو اپنے معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس میں ہمیں بہت بڑا رول پلے کرنا ہے، بہت بڑی کوشش کرنا ہے، کاوش کرنا ہے. اور ہماری کوششوں سے اگر معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، بدلاؤ آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی سنور گیا تو یہ پوری کائنات کی دولت ملنے سے تیرے لیے بہتر ہے. ایک بندے کو سنوار دینا اتنا قیمتی ہے. اس لیے اپنے سینے میں درد مند دل رکھو. یہ نہیں کہ کسی کا بیٹا نشہ کر رہا ہو تو ہم سوچیں کہ یہ میرا بیٹا تو نہیں ہے. یاد رکھنا، اگر ایک گھر میں آگ لگی ہے پڑوسی کے گھر میں اور ہم اس کو بجھانے کی کوشش نہ کریں تو آگ کو نظر نہیں ہوتی، آگ نگاہ نہیں رکھتی، آگ کسی کی دوست نہیں ہوتی، آگ کسی کی دشمن نہیں ہوتی. اس کی فطرت میں جلانا ہے. اگر پڑوسی کا گھر جل رہا یہ سوچا کہ میرے گھر میں تو آگ نہیں لگی، پڑوسی کا گھر جل رہا ہے نہیں بجھایا، تو یہ آگ کل تمہارے گھروں میں بھی لگے گی. دوسروں کے بچوں کو، بچیوں کو بگڑتا دیکھ کر آنکھ بند کرنے والے سخت دل لوگوں، اگر آج تم نے ان بچوں کو سنوارنے کی کوشش نہیں کی، ان پہ ایکشن نہیں لیا، ان کو سدھارنے کے لیے کاوش نہیں کی، تو ایک نہ ایک دن تمہارے بچے بھی اس ذلت کا شکار ہوں گے، اس گناہ کا شکار ہوں گے، اس برائی کا شکار ہوں گے. اس لیے یاد رکھنا، جو ہمارے سماج میں کبھی چرس کے ذریعے سے، گانجا کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے، ایم ڈی کے ذریعے سے، اسی طرح ہیروئن کے ذریعے سے اور طرح طرح الگ الگ ذرائع سے ہمارے سماج میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے. اور نشے کی نحوست تو یہ ہے کہ انسان جب خود مدہوش ہوگا، کتا گولی کے ذریعے سے، جس کو ہمارے مالیگاؤں کی زبان میں کتا گولی کہتے ہیں، کتا گولی کے ذریعے سے اللہ اکبر، بچے قاتل بن رہے ہیں، بچے چور بن رہے ہیں، بچے ڈکیتی کی طرف جا رہے ہیں، زنا کی طرف جا رہے ہیں، بدی کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشے کو ام الخبائث قرار دیا ہے. یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے. اس لیے معاشرے کو خوبصورت معاشرہ بنانے کے لیے ہر فرد کو جڑنا پڑے گا. یہ نہیں صبح اٹھے کام پر گئے، شام کو آئے، آ کر کے دوستوں میں مستی مذاق کی، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر اخبار چاٹے، ایک چائے پی اور آ کر کے سو گئے. یاد رکھنا، اس سے اپنی نسلیں برباد ہوگی. گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والوں، اب اپنے شہر کے جرائم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ نیشنل چینلوں پر ہمارے شہر کی بدنامی ہو رہی ہے. آخر مسلمانوں کو احساس کب ہوگا؟ کب مسلمان احساس کرے گا؟ سوچو تو صحیح، اجمیر شریف میں چوری کا معاملہ ہو، مالیگاؤں کا نام آ رہا ہے، اللہ اکبر، فلموں میں پٹاخے
دھاکہ بازی کا معاملہ ہو، مالیگاؤں کا نام آ رہا ہے، اس طریقے سے اور بھی چیزیں آپ دیکھیں. یاد رکھیے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ شہر کے سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، لیکن وہ شہر جس میں سینکڑوں مساجد ہے، گنبد و مینار سے یہ شہر چمکتا دمکتا ہے، یہاں کا رمضان المبارک اور شہروں سے منفرد ہے، یہاں کا جمعہ مبارک اور شہروں سے منفرد ہے، یہاں کی شب برات، یہاں کی شب قدر اور لوگوں سے منفرد ہے. لیکن یاد رکھیے اب جو حالات بدل رہے ہیں اور نوجوان بے دینی کی طرف جا رہے ہیں، اس میں ہر بندے کو کوشش کرنا ہے. اچھا کوشش کیا کرنا ہے؟ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ سب کی فکر کرو، آپ بس اتنا کر لو ہر بندہ اپنے گھر میں محنت کرے. بس ہر بندے کو اتنی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اپنے گھر میں بس اسلامی ماحول بناؤ، اپنے بچوں کی فکری تقدس کا خیال کرو، اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا خیال کرو، اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کا خیال کرو، اپنے بچوں کو دسترخوان پہ لے کے بیٹھے، انہیں کھانے سے لے کر لباس تک، لباس سے لے کے غسل تک اور دین تک، مذہب تک، مسلک تک، یہ سب چیزیں منتقل کرنا اپنی ذمہ داری ہے. بچے صرف پیدا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں. ہم گائے بھینس نہیں ہے، ہم پرندے نہیں ہیں، ہم جانور نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. ہمیں بچوں کی پیدائش صرف مقصود نہیں ہے، بلکہ بچوں کی پیدائش کے بعد بڑی ذمہ داری ہے. ان کو کھلانے سے زیادہ کی فکر، کھلانے کی جتنی فکر ہے اس سے زیادہ فکر ان کی تربیت کی ہونی چاہیے، کیونکہ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پہ لیا ہے، تربیت کا ذمہ اللہ نے اپنے کرم پہ نہیں لیا ہے، وہ تو ماں باپ ہی کو کرنا پڑے گا. یاد رکھنا یہ کتنی بڑی عبرت کی بات ہے. اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑے ہوئے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو نبی کا بیٹا بھی بگڑ جاتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں بچہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے، بیٹی کس کے ساتھ اٹھتی ہے بیٹھتی ہے، اسکول جاتا ہے نہیں جاتا، مدرسہ جاتا ہے نہیں جاتا، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، ہم اپنے بچوں سے کبھی نہیں پوچھتے. تو یہ اچانک اس طریقے سے انقلاب نہیں آئے گا. ماں باپ کو سنور کر کے اپنے گھر میں، صرف اپنے گھر میں علماء محنت کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، سب کی اپنی اپنی کوششیں ہیں. ہم اپنے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنائیں. اچھا اسلامی ماحول کیا؟ جس معاشرے میں گناہ نہ ہو، جس معاشرے میں حسد نہ ہو، جس معاشرے میں بغض نہ ہو، جس معاشرے میں کینہ نہ ہو، جس معاشرے میں ناپاکی نہ ہو، جس معاشرے میں گندگی نہ ہو، جس معاشرے میں بے حیائی نہ ہو، جس معاشرے میں ظلم نہ ہو، جس معاشرے میں عدل ہو، انصاف ہو، نماز کی پابندی ہو، تقوی ہو، پرہیزگاری ہو. بچے گالی سنے تو گالی سن کر کے ان کے چہرے کا رنگ اتر جانا چاہیے کہ یہ کون سی چیز آج ہم نے سن لی کسی کی زبان سے، کبھی ہم نے یہ چیز سنی ہی نہیں تھی. یہ کیفیت ہونی چاہیے اور یہ ماحول آپ کو بنانا ہوگا، بہنوں کو بنانا ہوگا. بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہے. بابا فرید کو بابا فرید ان کی امی نے بنایا، قطب الدین کو قطب الدین ان کی امی نے بنایا، غریب نواز کو غریب نواز ان کی امی نے بنایا. گھروں کی تربیت تھی. شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم ان کی امی نے بنایا. اللہ اکبر. مجھے حیرت ہے کچھ وظائف ایسے ہیں جو سرکار غوث پاک نے آخری دم تک نہیں چھوڑے. اور وہ وظائف کون سے تھے؟ فرماتے یہ وظیفہ میری امی نے مجھے دیا ہے اور میں بچپن سے اس کو کرتا ہوں، اور مجھے جو ملا ہے میری ماں کے دیے ہوئے وظائف کی برکت سے ملا ہے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یعنی مائیں ورد وظائف دیتی تھی، مائیں اپنے بچوں کو سنوارتی تھی، باپ اپنے بچوں میں انقلاب لاتے تھے. بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم جانوروں سے بدترین ہو چکے ہیں اس اعتبار سے کہ جانور بھی تو چند دن اپنے بچوں کو کچھ تربیت دیتے ہیں. اللہ اکبر. کوا اڑنے کی تربیت دیتا ہے، مچھلی تیرنے کی تربیت دیتی ہے، مرغی دانا توڑنے کی تربیت دیتی ہے، عقاب اڑنے کی تربیت دیتا ہے. حیرت ہے ہم اپنے بچوں کو کوئی تربیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ اکبر. چھوٹی چھوٹی عمر میں اسکول سے نکال لیا، کام پہ لگا دیا، پچری پہ لگا دیا، تراشن بھرنے لگا دیا. سوچو تو صحیح کتنے لوبی بنو گے پیسوں
کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے مستقبل سے کب تک کھلواڑ کرو گے؟ یاد رکھنا، کہتے ہو غربت ہے غربت ہے غربت ہے، میں کہتا ہوں غربت کس کے یہاں نہیں تھی؟ بابا فرید الدین گنج شکر کے والد وصال کر گئے، جوانی میں بیوہ ہو گئی، سرکار فرید الدین گنج شکر کی امی اور چرخہ بھر کر کے اپنے بیٹے کی پرورش کی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پالنا بالغ ہونے تک کم سے کم ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ایک بچے کو ڈراپ آؤٹ کرتے ہو اسکول سے، اس کی 3 نسلیں جو ہے وہ بکھر جاتی ہے۔ ایک جاہل ہوگا، اس کو علم کا کوئی شعور نہیں ہوگا، آگے وہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھائے گا، پھر وہ نہیں پڑھائے گا، 3 نسلیں برباد ہوتی ہے۔ اور ایک بچے کو اگر پڑھا لو 3 نسلیں سنور جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں پڑھائی مہنگی ہے، میں کہتا ہوں پڑھائی مہنگی ہے لیکن آپ کے پاس مال بھی تو ہے۔ آپ یاد رکھیے، اپنی خواہشات کو کم کیجئے، اخراجات کو کم کیجئے، تعلیم پر محنت کیجئے، تعلیم پہ کوشش کیجئے۔ اور یہ کہنا کہ نوکری نہیں ملتی، پھر کہتے ہیں نوکری کے لیے ہم نہیں پڑھاتے، اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ سرکار نظام الدین اولیاء کی امی اتنی غربت میں زندگی گزارتی تھی کہ کئی کئی دن تک فاقے ہوتے تھے، اور جب فاقے ہوتے تھے تو سرکار محبوب الہی کی اماں یہ بھی نہیں کہتی تھی کہ بیٹا ہم فاقہ کریں گے، بلکہ کہتے تھے بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں جس دن امی کہتی تھی ہم اللہ کے مہمان ہیں، میں سمجھ جاتا تھا آج فاقہ کرنا ہے، بلکہ جب کئی دن تک کے امی مجھے کھلاتی تو میں امی سے کہتا امی اب بتاؤ نا ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے۔ یہ بچوں کی تربیت تھی، لیکن آج وہ سارا نظام جو ہے وہ ڈسٹرب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ بچے دیندار بنے، ان کو یہ لگتا ہے میرا بچہ داڑھی رکھے گا، نمازی بنے گا تو ملا بن جائے گا۔ استغفر اللہ۔ اگر بچوں کو دیندار نہیں بنا رہے ہو، 3 مہینے میں قبروں کے نشان مٹ رہے ہیں، کیونکہ بچے ماں باپ کی قبر پہ جاتے ہیں، مغفرت کی دعا ہی نہیں کرتے۔ دنیا دار اور دیندار گھرانوں کا فرق یہ ہے، دنیا دار گھرانوں کی قبریں نہیں ملتی، آپ دیکھ لیں، مالدار بھی ہو جائیں تو نہیں ملتی قبریں۔ ایک بار کا واقعہ کسی عزیز نے بیان کیا کہ باپ مر گیا، دفنا کر کے گیا، سیدھا دوستوں نے کہا چل یار شب برات پہ فاتحہ پڑھتے ہیں ابا کی قبر پہ۔ گئے، وہاں کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ چند لوگ پہلے سے فاتحہ پڑھ رہے تھے، پھول ڈال رہے تھے، تو کہا بھئی اب میرے ابا سے آپ کو کیسی ہمدردی آ گئی کہ آپ میرے ابا کی قبر پہ فاتحہ پڑھے پھول ڈالے؟ تو انہوں نے کہا تیرے ابا کی قبر نہیں ہے، ہمارے ابا کی قبر ہے۔ کہا یہاں تو ہم دفن کر کے گئے تھے سال بھر پہلے، تو کہا کہ وہ تو قبر مٹ گئی کب سے، اور اس میں اب ہمارے ابا کو دفن کر دیا گیا۔ یہ صورتحال ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا ایسے ہے جیسے ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سہارا۔ کب تک دنیا میں ڈوبے رہو گے؟ یہ کارخانے تمہارے قبروں میں نہیں جائیں گے، یہ سائزنگیں تمہاری قبروں میں نہیں جائے گی، یہ کرانے کی دکانیں تمہاری قبروں میں، یہ مال منال جس پہ گھمنڈ کر رہے ہو اور جس کی وجہ سے کافروں کے برابر دوڑ رہے ہو، مشرکوں کی نقلیں کر رہے ہو، یہود و نصارہ کے راستے پہ چل پڑے ہو، کچھ نہیں جائے گا۔ ارے جنہوں نے اپنی زندگی میں حلال کمائی کی، جب ان کی دولت ان کی قبر میں نہیں گئی، جو اللہ کو پہچان کر کماتے رہے، جو اللہ کی عبادت کے ساتھ کماتے رہے، وہ اپنی قبروں میں دولت نہیں لے گئے، ہم کیا لے جائیں؟ حضرت عثمان غنی اپنی دولت قبر میں نہیں لے گئے، حالانکہ انہوں نے اللہ کی معرفت کے ساتھ دولت کمائی۔ عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول، یہ تو وہ جلیل القدر خوش نصیب اور صحابی ہیں جن کی اقتداء میں رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی۔ وہ بہت مالدار تھے اصحاب میں، وہ اپنا مال نہیں لے گئے، حالانکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، عبادت کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا مال نہیں کماؤ، کماؤ، خوب کماؤ، اللہ کو بھول کے مت کماؤ۔ قبر بھی یاد رکھو۔ کسی عزیز نے ایک قبر مجھے بھیجی کہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے، اس کی قبر ہے جس نے برج خلیفہ بنایا ہے دبئی کے اندر، برج خلیفہ میں عیاشیاں ہو رہی ہے، اس کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ کم از کم کچھ آخرت کا بھی سوچو۔ دین ہی دین ہے، اول دین آخر دین، اول دین آخر دین، پھر بیچ میں دین کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے اول دین آخر دین، اور دین مطلب مذہب، دین نہیں، دین، دین اسلام اول دین ہے، آخر دین ہے، پھر بیچ میں عیاشی کیوں آ گئی؟ بیچ میں حرام کاریاں کیوں آ گئی؟
بیچ میں اللہ کو فراموش کرنا کہاں سے آ گیا؟ آپ کہیں گے اول اور آخر دین کیسا؟ ارے پیدا ہوا، شروعات ہے زندگی کی، اذان ہوئی، مر گیا، نماز ہوئی، اول دین آخر دین۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شروعات بھی تیری اللہ اکبر سے ہوئی، توجہ کر رہے ہو، تیری زندگی کی شروعات اللہ اکبر سے ہوئی اور تیری زندگی کا اختتام بھی اللہ اکبر پر ہو۔ پھر تو اللہ اکبر کو کیوں بھول گیا میرے بھائی؟ کیوں فرعون کی طرف گیا؟ کیوں نمرود کی طرف گیا؟ کیوں حامان کی طرف گیا؟ کیوں یہود و نصارہ کی طرف؟ کیوں کب تک غفلت میں رہو گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو تمہیں قدر کرنا تھی۔ سب کچھ تو اللہ نے دیا، اللہ کو کیسے بھول گئے؟ تو اللہ کے بندوں، ہمیں برائی کے خلاف اٹھنا ہوگا، کاوش کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی